عام انتخابات کے بعد اراکین اسمبلی کے ایوان میں آنے سے پہلے اس ایوان کی جھلک جہاں اراکین اسمبلی آ کر بیٹھیں گے اور اپنی قانون سازی اور دیگر جو ہے یہاں پر اپنے تمام امور کو انجام دیں گے، اس سے پہلے اس ایوان کی جھلک سنو ٹی وی آپ کو دکھا رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ آئیں، میں اس وقت سندھ اسمبلی کے اس ایوان میں موجود ہوں جہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ فروری کے آخری ہفتے میں اراکین سندھ اسمبلی یہاں آئیں گے اور یہاں پر جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اس کے منتخب ہونے اور قائد حزب اختلاف کے منتخب ہونے کے تمام مراحل جو ہے یہاں مکمل کیے جائیں گے۔ یہ مراحل کیسے مکمل ہوں گے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سیٹ بائی سیٹ اور کس طرح اسمبلی کے ایوان کی کارروائی چلتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میری رائٹ سائڈ پہ یہ دکھائیں، یہ رائٹ سائڈ پہ یہ تمام بینچیں جو ہے وہ جب سے سندھ اسمبلی کا وجود آئے یہ تمام بینچیں قائد جو یہاں پر ایوان ہوتا ہے اس کے ساتھ جو حکومتی بینچوں کے اراکین ہوتے ہیں وہ سب ان نشستوں پہ بیٹھتے ہیں۔ اور میرے لیفٹ سائڈ پہ اگر دیکھا جا سکتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ جو قائد حزب اختلاف کے تمام وہ اراکین جو کہ ان کے ساتھ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور تمام جو ہے یہاں پر تمام امور جو ہے حزب اختلاف کے لوگ جو کہ حکومتی بینچ کا حصہ نہیں ہوتے وہ یہاں انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس ڈائس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آئیے اس ڈائس پہ جو ہے وہ سیکریٹری سندھ اسمبلی یہاں پر بیچ میں بیٹھتے ہیں جو کہ کارروائی کی شروعات کرتے ہیں۔ اس سائڈ سے ڈپٹی سیکریٹری یا اسپیشل سیکریٹری اور اس سائڈ سے بھی ڈپٹی سیکریٹری یا اسپیشل سیکریٹری بیٹھتے ہیں اور یہاں سے سب سے پہلے سیکریٹری سندھ اسمبلی جو کہ عمر فاروق برڈو ہیں وہ یہاں سے آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کا، پھر نعت شریف ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی تمام اراکین اوتھ لے۔ اوتھ کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ بینچ جو ہے جو کہ اگر کیمرہ مین اوپر آ سکے اگر دکھا سکے یہ کرسی ہے اسپیکر سندھ اسمبلی کی۔ سب سے پہلے اسپیکر سندھ اسمبلی یہاں بیٹھتا ہے، اس کے سامنے اراکین بیٹھتے ہیں اور یہاں سے جو ہے اسپیکر سندھ اسمبلی اٹھ کر اس ڈائس پہ آتے ہیں۔ یہ ڈائس ہے، یہاں پر آ کر اسپیکر سندھ اسمبلی خود بھی حلف لیتے ہیں اور تمام اراکین سے حلف لیتے ہیں۔ اچھا بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں پر عموماً 3 زبانوں میں حلف لینے اور کی روایت رہی ہے۔ یہاں پر سندھی زبان میں اگر کوئی رکن اسمبلی حلف لینا چاہے تو وہ سندھی زبان میں لے سکتا ہے، اردو زبان میں لے سکتا ہے، انگریزی زبان میں بھی لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے اسپیکر ڈائس کو بتانا پڑے گا کہ وہ کس زبان میں حلف لے رہا ہے۔ تو اسپیکر اناؤنسمنٹ کرتا ہے سب سے پہلے اردو زبان کی، پھر اگر کوئی انگریزی میں لینا چاہے اور پھر آخر میں اگر کوئی سندھی میں لینا چاہے تو پھر سندھی زبان میں حلف لے سکتا ہے۔ حلف کے بعد جو ہے یہاں پر اراکی جو اسپیکر ہے وہ واپس اپنے لوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے حلف لینے کے بعد اب مراحل جو شروع ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسپیکر کے نئے اسپیکر کے منتخب ہونے کے۔ نئے اسپیکر کو یہی ایوان منتخب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور نئے قائد ایوان اور نئے قائد حزب اختلاف کو بھی یہی ایوان منتخب کرتا ہے۔ جو قائد حزب اختلاف ہوتا ہے وہ اس نشست پہ ہوتا ہے، یعنی اب کا کوئی بھی قائد حزب اختلاف ہوگا وہ اس نشست پر بیٹھے گا۔ یہ نشست آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر قائد حزب اختلاف بیٹھے گا اور یہیں سے وہ پوری اپنی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں ان کو یہاں سے لیڈ کرے گا۔ یہاں یہ نشست جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قائد حزب اختلاف کی نشست ہے، یہاں سے بیٹھ کر قائد حزب اختلاف پوری اپنی قیادت کریں گے، اپنی تمام حزب اختلاف کی جماعتوں کے اراکین کی، اور ان کے جو نقطۂ نظر ہے وہ اٹھ کر اسپیکر کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا اس طرف یہ کرسی ہے قائد ایوان کی، یعنی وزیر اعلیٰ سندھ۔ وزیر اعلیٰ سندھ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے اپنے تمام جو حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے اراکین ہیں ان کی نمائندگی کرے گا، صوبے کی نمائندگی کرے گا، اور یہاں سے بیٹھ کر جو ہے جیسے کہ یہ میں بتاؤں یہاں سے بیٹھ کر جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ یہاں بیٹھیں گے اور اسپیکر سامنے ہوں گے، قائد حزب اختلاف اس کے رائٹ پہ ہوں گے، باقی اراکین ان کے پیچھے، اور یہاں پر جو ہے یہ اگر سائڈ دیکھی جا سکے تو یہاں پر وزراء بیٹھتے ہیں زیادہ تر۔ یہ جو آگے والی لائن ہے اور اس کے ساتھ پیچھے والی لائن ہے یہ تمام جو ہے سندھ کابینہ میں جتنے بھی اراکین ہوتے ہیں رکن
وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے جو ہے لیفٹ اور پیچھے والی سائڈ پر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوا ایوان کی ایک طریقہ کار کہ کون کہاں بیٹھتا ہے اور کون کہاں کس طرح جو ہے ایوان میں نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک دلچسپ اور بھی عمل ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اراکین سندھ اسمبلی کو، جو کہ لازمی ہے جن کا تعلق رہتا ہی اپوزیشن سے ہے، اور اپوزیشن کے بعد جب اپوزیشن کی کوئی بات نہیں مانی جاتی تو اپوزیشن کیا کرتی ہے ایوان میں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ اپوزیشن کیا کرتی ہے، اگر کیمرامین جو ہو جائے تو میں دکھاؤں، اپوزیشن یہاں آ جاتی ہے، یہاں پر اس کو کہتے ہیں اسپیکر ڈائس۔ یہاں آ کر جو ہے اپوزیشن اپنا احتجاج کرتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں اگر بینر ہو تو ٹھیک، ورنہ وہ اسپیکر سے مخاطب ہو کر اپنے اس بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس بارے میں اسپیکر کی توجہ اپنی طرف جو ہے یعنی دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ بات مانی جائے اور ہم یہاں پر کیوں کھڑے ہیں، اس بات کو سنا جائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسپیکر ان کی بات کو نظر انداز کرتا ہے اور پھر وہ ایوان سے واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ واک آؤٹ کے لیے سارے دروازے، یہ دروازہ بھی ہے، لیکن یہ دروازہ عموماً جو ہے وہ ٹریجری بینچ کے لوگ جو ہے، یعنی جو حکومتی بینچ کے لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور جو 1 2 3 یعنی یہ جو 3 دروازے ہیں یہ خصوصاً جو ہے وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھنے والے استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ان کو واک آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں سے یوں نکل کے وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں اور یہاں سے یوں باہر چلے جاتے ہیں، ایک طریقہ۔ دوسرا یہ کہ سرکاری ممبران انہی دروازوں سے آتے ہیں، انہی دروازوں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ احتجاج کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی جاتا ہے تو پھر اسے روک دیا جاتا ہے۔ گزشتہ اسمبلی میں ایسا بھی ہوا کہ اسپیکر کی طرف بڑھنے والے کچھ اراکین یہاں پر جو ہے، کیونکہ یہ بہت نزدیک ہے وزیر اعلیٰ یہاں بڑھے، جس سے جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ موجود وزراء اور اراکین تھے ان کی اور اپوزیشن کے درمیان باقاعدہ لڑائی بھی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کو دھکے بھی دیے ہیں، گریبانوں میں ہاتھ بھی ڈالا ہے، اور ایسی باتیں کی ہیں جو کہ اس معزز ایوان میں نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں ہوتی رہی ہیں۔ یہ ایوان مچھلی مارکیٹ بھی بنا رہا ہے، اور اس ایوان میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس سے بہت ساری چیزیں، مطلب اس ایوان میں لوٹے بھی لائے گئے، اس ایوان میں بینر بھی لائے گئے، اس ایوان میں جو ہے بہت ساری چیزیں گزشتہ جو 5 سال گزرے ہیں وہ اس اسمبلی میں بہت سارے ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ شاید اب کے اسمبلی کے ایوان میں ایسی باتیں نہ ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو عمارت ہے یہ آج سے تقریباً کوئی جب سابق صدر آصف علی زرداری تھے تو انہوں نے اس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور بعد میں ابتدا بھی کیا تھا۔ یہ عمارت ایک بہت خوبصورت ہے، اس عمارت کے بہت سارے رنگ ہیں، اس عمارت میں اجرک کا کلر بھی ہے، اس عمارت میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہکشائیں ہیں، اگر آپ اس عمارت میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ ایک ہی وقت میں کہیں مطلب اس دور میں داخل ہو جاتے ہیں جس دور میں تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی، ڈھال استعمال ہوتی تھی بچاؤ کے لیے۔ یہاں پر جو ہے وہ تانبے کی بہت ساری چیزیں یہاں پر لگائی گئی ہیں، وہ کچھ نقوش بھی ہیں جو کہ ماضی میں یہاں پر مسلم دنیا کے لیے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ رنگ برنگی جو ہے وہ دنیا کا گولا بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سمندر کی گہرائی بھی دکھائی گئی ہے، سمندر کی گہرائی میں جو مچھلیاں ہیں جو یہاں پر ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر دکھائی گئی ہیں۔ یہاں پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مختلف اعشار جو ہیں وہ یہاں پر بھی یہاں سب لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے الف پڑھنے کے بعد باقی جو چیزیں ہیں اگر آپ بھول بھی جائیں تو خیر ہے، لیکن اپنے اندر کو صاف کریں تو آپ کی جو اندر کے اچھائی ہے وہ باہر آ سکتی ہے۔ یہاں پر کچھ اگر دیکھا، یہ کیمرامین اس طرف دکھائے اس دروازے سے اوپر والے، تو آپ کو کچھ پانی کے اندر کچھ چیز جو ہے وہ تیرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس طرح یہ کہکشائیں ہیں۔ یہاں پر اگر یہ کونے میں دکھایا جا سکے تو یہاں درخت بھی دکھائے گئے ہیں، جس میں ان درختوں جو ہمارے ہاں ہریالی ہوتی ہے یا جس طرح کی ہوتی ہے، بہت خوبصورت ایوان ہے۔ اچھا، سب سے بڑی بات ہے کہ اس ایوان میں 200 سے زائد کرسیاں ہیں، جبکہ ایوان
168 کا ہے۔ اچھا اس کے بعد اور اگر یہاں پر اس کی خاص بات، اگر کیمرامین یہاں میرے ساتھ آئے اور یہاں سے اگر کیمرامین یوں گزرے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب ایوان میں یوں آتے ہیں، ایوان میں جب آپ یوں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی جو نظر ہے نا وہ وہاں پر اوپر ایک آیت ہے، کلام پاک کی ایک آیت ہے، القرآن لکھا ہوا ہے، حدیث بھی ہے، پہلے القرآن لکھا ہوا ہے پھر ایک حدیث ہے۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کسی اسمبلی میں شاہ عبداللطیف بھٹائی یعنی کسی شاعر کی شاعری بھی یہاں پر درج ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سائیں صدائیں کریں سندھ متھے سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں۔ اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ سائیں میرے مالک رب، آپ میرے سندھ پر ہر وقت ایسی رحمتیں برسائیں کہ میرا سندھ ہر وقت آباد ہو، اور سندھ جب آباد ہو تو پھر شاہ لطیف کہتا ہے کہ دوست مٹھا دلدار، یعنی میرے دوست، میرے محبوب، اس پورے عالم کو آباد کرو، یعنی وہ رب کو کہتا ہے کہ آپ سندھ کو آباد کرنے کے ساتھ پورے عالم کو آباد کرے، یہ مطلب ہے اس شعر کا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا خوبصورت قومی اسمبلی کی طرز کا یہ ہال جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور اس ہال کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہال جب اراکین اسمبلی کوئی یہاں بات کرتا ہے تو یہ گونج اٹھتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات یہ کہ کوئی 2,500 سے 3,000 مہمانوں کے بیٹھنے کی بھی جگہ ہے، اس طرف بھی ہے، کیمرامین دکھا سکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اچھا سب سے بڑی جو دلچسپ بات ہے اس اسمبلی کی وہ بڑی زبردست ہے، جو کہ عام طور پر قومی اسمبلی میں بھی ایسا نہیں ہوتا، باقی اسمبلیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کیمرہ دیکھ سکتے ہیں، یہ واحد سندھ اسمبلی ہے جو تمام ٹی وی چینلز جو ہے اس اسمبلی کی کاروائی کو لائیو دکھا سکتے ہیں، یعنی یہ واحد اسمبلی ہے جس کی پوری کوریج تمام الیکٹرانک میڈیا، وہ میڈیا سرکاری ہو یا غیر سرکاری، سب کو یہاں پر جو ہے وہ ایک لیڈ دی جاتی ہے، اور ایک پورا باکس باہر بنا ہوا ہے جہاں سے آپ اپنا کنیکشن دے کر اس پوری اسمبلی کی کاروائی کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی کٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں کبھی کبھار ہنگامہ آ رہی ہو تو کیمرہ تھوڑا مڑ جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہاں پر تمام کی تمام جو ہے وہ کاروائی دکھائی جاتی ہے لائیو۔ یہ اس سندھ اسمبلی کی کوالٹی کہے یا باقی اسمبلیوں سے یہ سندھ اسمبلی سبقت لے جاتی ہے کہ یہاں پر لائیو دکھایا جاتا ہے، اور یہ لائیو آپ بڑی دلچسپ بات یہ کہ عموماً لوگوں کو بڑا وہ اشتیاق ہوتا ہے کہ جی یہاں پر آ کر وہ کیسے کریں۔ اچھا اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسمبلی میں اراکین تو بیٹھے ہیں، باقی کہاں بیٹھتے ہوں گے؟ یہاں پر یہ جو گیلری ہے یہ آفیسرز گیلری ہے، یعنی پہلی کرسی پر چیف سیکریٹری اگر ہو اور باقی جو سیکریٹری حضرات ہیں وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں، اور یہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اراکین اسمبلی یا وزراء کی مدد کرنی ہو، کوئی ایسی بات ہو جو کہ ان کو پوچھنی ہو تو یہ ہیلپ کرتے ہیں، فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ کی وزراء کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتاتے ہیں یہ سیکریٹریز کہ آپ کو یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا اس میں کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز بہتر نہیں ہے، کون سی چیز درست ہے، کون سی چیز درست نہیں ہے، یہ سارا یہ سیکریٹری بتاتے ہیں، کیونکہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہوتا رہتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یہ خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ٹیبل پر یعنی ہر کرسی کے سامنے ایک ایجنڈا رکھا جاتا ہے، تمام اراکین کے سامنے وہ ایجنڈا بتاتا ہے کہ یہ ایجنڈا جو ہے آج کا ہے اور اسی پہ ہی کاروائی ہوگی۔ عموماً ایجنڈا رہ بھی جاتا ہے، احتجاج کی نظر بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا مہمان کہاں بیٹھیں گے؟ اگر ایوان میں جو کوئی رکن قومی اسمبلی آئے، سینیٹر آئے تو یہ یہاں بیٹھتے ہیں۔ یہ مہمانوں کی گیلری ہے، جہاں پر کوئی بھی مہمان آئے، جس میں مختلف سفیر آتے ہیں یہاں پر جو مختلف ملکوں کے، یا کوئی کونسلیٹ جنرل یہاں پر آیا یا مہمان آئے تو وہ یہاں بیٹھتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر کرسی پر یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی کا یہ جو مونوگرام ہے وہ لگا ہوا ہے ہر کرسی پر، یہ ہر کرسی پر سندھ اسمبلی کا مونوگرام لگا ہوا ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ ساری کا سندھ اسمبلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا مونوگرام لگا ہوا ہے، اور اسی مونوگرام سے یہ سارے جو ہے یہ ہر کرسی پہ یہ مونوگرام لگا ہوتا ہے۔ یہاں سندھ اسمبلی
کہ ویسے تو سندھ اسمبلی کا جو تاریخی حال ہے جہاں پر پاکستان بننے کی قرارداد 1947 سے پہلے ہی پیش کی گئی تھی، جس میں کچھ اراکین نے اپنے خون سے دستخط کر کے سندھ اسمبلی کے اس قرارداد پر جو ہے اس کو منظور کرایا، اور وہ پھر قرارداد، کیونکہ اس وقت انگریز سرکار کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی بھی مسلم اکثریتی صوبہ پاکستان کی قرارداد پاس کرے تاکہ یہ جسٹیفیکیشن ہو جائے پاکستان بننے کی. پہلے تو تھی اور حقیقت بھی تھی، لیکن بہرحال وہ قرارداد جو ہے سندھ اسمبلی نے منظور کی. اس کا حال جو ہے وہ اس وقت جو ہے دوسری طرف ہے. وہ حال صرف اس حال میں جو ہے مہینے میں ایک دفعہ جمعے کے دن اس حال کو کھولا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو ایکٹیو رکھا جائے اور اس میں کارروائی ہوتی ہے. وہ چھوٹا سا حال ہے، یہ بڑا سا حال ہے، لیکن اس کو پھر بھی فنکشنل رکھنے کے لیے یہ ایک دفعہ کارروائی چلائی جاتی ہے اسپیکر کی جانب سے. بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حال جو کہ تقریباً اس وقت 7 ارب روپے کی لاگت، 5 ارب روپے کا تھا، تقریباً 7 ارب روپے کی لاگت سے یہ حال بنایا گیا. اور اس وقت جو سب سے آخری بات جو ہے وہ بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ بات اگر نہ بتائی جائے تو پھر اگر کیمرہ مین یوں چلا جائے تو میں وہ بات بتانے میں بڑی آسانی ہوگی مجھے. جی سب سے جو آخری بات وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے بانی پاکستان ہیں ان کا فوٹو بھی ہے، اور اس کے یہ ایک تاریخی تصویر ہے ان کی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس تاریخی تصویر کو بھی یہاں آویزہ کیا گیا ہے. سب سے پہلے آیت، حدیث شریف، پھر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شعر سائیں صدائیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بانی پاکستان کا فوٹو، اور پھر ایک اسکرین جو کہ کاروائی پوری اسکرین کی دکھائی جاتی ہے. یہ ہمارا سندھ اسمبلی ہے، یہ سندھ اسمبلی کا ایوان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مزید بھی جب اس ایوان میں جو بھی کچھ ہوگا، جب یہ ممبر آئیں گے، ہم آپ کو انشاءاللہ اس ایوان کی بارے میں مزید بھی آگاہ کریں گے. یہ سنو ٹی وی پر آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھی، اور سنو ٹی وی اپنے ناظرین کو مزید بھی ایسی چیزوں سے سب سے پہلے آگاہ کرتا رہے گا. کیمرہ مین عمران یامین کے ساتھ ارباب علی چانڈیو، سنو نیوز، کراچی. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.